MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین، والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی من بعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ قابل احترام حضرات علماء اور شہر کے معزز اور محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ رب العالمین کے ایک گھر میں ہم لوگ اس وقت جمع ہیں اور اللہ کے دین کو سیکھنے اور دین کی باتیں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ارشاد ہے کہ الدین النصیحہ، دین کا ایک اہم رکن خیر خواہی ہے، دوسروں کا بھلا چاہنا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان یہ بھی وارد ہے صحیح احادیث میں کہ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی سچا پکا مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں حدیثیں اس وقت ہم سب کے یہاں جمع ہونے، آپ کے سننے اور ہمارے بولنے وغیرہ کا سمجھیے کہ اس پر ابھارنے والی چیز، کیا ہی بہتر ہوتا کہ کچھ وہ لوگ بھی ہمارے اپنے اس پروگرام میں شریک ہوتے جو ہمارے اپنے منہج سے دور وغیرہ ہوتے ہیں، کہ یقیناً ہم میں سے ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی کامیابی کا وہ خواہاں ہونا چاہیے۔ تو حضرات اور خواتین، جیسے کہ آپ لوگوں نے ابھی سنا کہ مجھے اس ٹاپک پر بولنا ہے کہ منہج سلف ہی نجات کا راستہ ہے۔ حضرات و خواتین، یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر سب سے بڑا انعام ہے اس دنیا کا کہ اس نے ہمیں نعمت ہدایت اور نعمت ایمان سے مالا مال کیا ہے۔ اس دنیا کی اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے کہ ایک بندہ اپنے رب کو پہچاننے والا بن گیا، تو یہی اس کی جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور جو ایمان ہمارا اپنا ہے تو اس ایمان میں ہم بہت ساری باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا اپنا یقین ہے، ہمارا اپنا عقیدہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے اپنے عقائد میں ایک بنیادی عقیدہ یہ شامل ضرور ہے کہ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا بھی جائے گا۔ یہ ایمان ایک ایک مومن ضرور رکھتا ہے، کیونکہ دوسرے اور لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ تو اس بات کو نہیں مانیں گے، لیکن ایک مومن جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے اس کا یہ بھی ضرور ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے کہ ہاں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور مرنے کے بعد جب اٹھایا جائے گا تو اس میں یا تو کامیابی یا تو ناکامی، ان دونوں کا دار و مدار ہمارے اپنے ہی اعمال پر رکھا جائے گا۔ تو اخروی نجات، آخرت کی کامیابی، جو کہ اصل کامیابی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین جو بتاتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس بندے کو
جنت میں جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی، حقیقی کامیابی ہے۔ اور اس کامیابی کو حاصل کیسے کر سکتا ہے ایک انسان؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہم کو راستہ بھی بتایا کہ بھئی آپ کو اگر اخروی کامیابی چاہیے، آخرت میں آپ جہنم کی آگ سے نجات چاہتے ہیں، تو آپ کو میری اپنی طرف سے آئی ہوئی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم، حوا، شیطان ابلیس وغیرہ کو اس دنیا میں اتارنے کے بعد یہی بات بتائی کہ اما یأتینکم منی ھدا۔ سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ طٰہٰ میں بھی 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ اما یأتینکم منی ھدا۔ ایک جگہ فرمایا فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ فمن اتبع ھدایا فلا يضل ولا يشقى۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات واضح کر کے بتا دی کہ ہاں، اگر تم اخروی نجات چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی اگر چاہتے ہو، جنت میں داخل ہونا، جہنم سے دور کر دیے جانا، یہ اگر تم چاہتے ہو تو تمہیں میری طرف سے اس دنیا کی زندگی میں جو ہدایات آئیں گی، جو انسٹرکشنز تم کو دیے جائیں گے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جائے گا، اس طریقے کو تمہیں فالو کرنا ہوگا، اس کی پیروی کرنی ہوگی، اس کی اتباع کرنی ہوگی۔ تو تب اللہ نے بتایا کہ فلا یضل ولا یشقى۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں یہی بتاتے ہیں کہ فلا یضل فی الدنیا ولا یشقى فی الآخرہ، کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزار دیا تو اس دنیا میں وہ کبھی گمراہ بھی نہیں ہو سکتا اور آخرت میں بھی کبھی وہ بدبخت نہیں ہو سکتا ہے، ناکام اور نامراد نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا جس کسی نے بھی کہا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میرا آخرت پر ایمان ہے، کہ ہر کسی کے لیے یہ کامیابی آسانی کے ساتھ مل جائے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتا رہی ہے، جس میں آپ نے بتایا، بارہا آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، یہ آپ کے اپنے سچے نبی ہونے کی دلیل بھی ہے اور آپ کی یہ پیشن گوئی کہ قیامت کے قریب کیا کیا حالات ہوں گے، ان سب کے بارے میں آپ نے جو بتایا اور ویسے ہی ہو رہا ہے، تو یقیناً یہ آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل بھی ہے کہ آپ نے بتایا کہ میری امت، جیسے یہود 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹے، اور تو میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی اور سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی وہ کون سا فرقہ جو جنت میں جائے گا؟ تو آپ نے بتا دیا کہ آج میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں، اس طریقے پر جو فرقہ ہوگا، جو جماعت ہوگی، وہ جماعت کامیاب ہوگی اور وہی جنت میں جائے گی۔ تو آج جس دنیا میں ہم لوگ جی رہے ہیں، بہت قدیم زمانے ہی سے سمجھیے آپ لوگوں نے سنا بھی کہ کس طرح سے ایک لمبے عرصے تک فتنوں سے بالکل امت مسلمہ بالکل محفوظ رہی تھی، اور بعد میں رفتہ رفتہ اس کے اندر مختلف قسم کے فتنے رونما ہوئے، عقیدے کا بگاڑ اس کے اندر پیدا ہوا، تو وہیں سے بہت سارے فرقے جو وجود میں آئے تھے۔ تو یہ جو فرقوں کے بارے میں آپ نے بتایا کہ 72 فرقے پورے کے پورے جہنم میں ہوں گے، صرف ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا، تو یہ سب عقائد کی بنیاد پر کہ ہمیں مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارا اپنا دین کی جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، ان میں جہاں عبادات اور معاملات کی باتیں ہیں، تو وہیں ایک بہت بڑا حصہ ہمارے اپنے دین کا بہت اہم عقائد پر مبنی ہے۔ ہمیں اپنے دل سے ان سب باتوں کو سچا ماننا ہے، ان پر اپنا جو ہے کیا ہے عقیدہ رکھنا ہے۔
جسے اللہ رب العالمین کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، خاص کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جی کیا کیا عقیدے ہم کو نہیں رکھنے ہیں. تو ان سب کے اندر جو اللہ نے جو عقیدہ ہم کو رکھنے کا حکم دیا اور نبی کے ذریعے جو باتیں بتائیں، ان سے ہٹ کر جو عقیدے رکھیں گے وہ سب گمراہ فرقوں میں شمار ہوں گے. تو اب یہ جب بات طے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ صرف ایک ہی فرقہ نجات پانے والا، اور وہ صرف وہ فرقہ جس پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اپنے صحابہ جس طریقے پر رہے اسی طریقے پر چلنے والا فرقہ. آج ہمارے اپنے لیے، ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑا امتحان اور سب سے بڑا خسارہ یہ نہیں ہے کہ اس کی اپنی تجارت میں نقصان ہو جائے، یا وہ کوئی ایک مہلک بیماری کا شکار ہو گیا اور لا علاج مرض میں مبتلا ہو گیا، یا اس کا کوئی عزیز اور کوئی قریبی رشتہ دار، ماں باپ بچے کوئی فوت ہو گئے، یا اس طرح کی دنیا کے خسارے کو ہم امتحان، آزمائش اور خسارہ نہیں کہیں گے، بلکہ سب سے بڑا خسارہ اس وقت یہ ہے ایک مسلمان کا کہ ایسے لوگ جو کہ اللہ کے راستے پر بیٹھے ہوئے ڈاکو قسم کے، جو آپ کے اپنے دل و دماغ پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، آپ کے اپنے دل و دماغ پر ڈاکہ ڈال کر آپ کو اللہ کے راستے سے اپنی جو عقل کے اندر آنے والی باتیں ان کے ذریعے آپ کو بہلا پھسلا کر جو اللہ کے راستے سے دور لے کر جا رہے ہیں، یہ سمجھیے کہ بہت بڑی آزمائش ہے. اور آج واقعی جیسے کہ اس سے پہلے بھی باتیں آپ نے سنی ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ جو غلط عقیدے والے ہوتے ہیں ہمارے اپنے نوجوانوں کو پھانستے ہیں، اور کس طرح سے ان کا اپنا برین واش کرتے ہیں کہ کیسے وہ ہمارے اپنے نوجوان جو کل تک ہمارے اپنے تھے آج ان کے ہو رہے ہیں. تو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے کہ اگر آپ جو صحیح راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس سے اگر آپ ہٹ گئے اور دوسرے ان راستوں پر اگر چلے گئے تو آپ کی نجات کی کوئی گارنٹی نہیں. تو ایسے میں ایک مسلمان جو نجات کا خواہاں ہوتا ہے، اخروی نجات، آخرت کی کامیابی اس کی کیا ہے، اس کا وہ متلاشی ہوتا ہے، اس کی جستجو اس کو ہوتی ہے، تو اسے جو صحیح راستہ، صحیح دین وہ کیا ہے یہ اس کو معلوم کرنا اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. جبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بڑی عمر کا ہو، جوان ہو، جو کوئی بھی ہو، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ جانکاری حاصل کریں. کس کی جانکاری؟ اپنے دین کی. اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس پر بندہ عمل کیا کہ نہیں کیا، کل وہاں اس کو سوال اس سے کیا جائے گا. تو یہ بہت اہم چیز ہے. تو ایسے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کامیابی کا راستہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آئیں گی، انسٹرکشنز آئیں گے، ان کو فالو کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ان ہدایات کو ہمارے اپنے لیے بیان کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور آپ جس جماعت کو تیار کیے، ابھی مغرب کی نماز سے پہلے آپ نے ان کی شان اور ان کی کیا ہے، ان کا اپنا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہے دین میں، یہ آپ سن رہے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ جماعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست انہوں نے دین سیکھا، اور جس طرح سے انہوں نے خود اس پر عمل کیا تو پوری امانت داری کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کو بھی انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی، اور بغیر کسی کمی بیشی کے پوری امانت داری کے ساتھ جو دین انہوں نے سیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو ویسے ہی پوری امانت داری کے ساتھ دوسروں تک پہنچایا بھی. تو اسی لیے علماء کا اب اتفاق ہے اس بات پر، قدیم زمانے سے لے کر آج تک بھی، کہ اگر کوئی واقعی
اخروی نجات کا خواہش مند ہے، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس بندے کو لازم ہے کہ وہ انہی سلف صالحین کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے۔ منہج سلف کہا جاتا ہے، سلف یعنی کہ ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ، لیکن ہماری اپنی اصطلاح میں جو شریعت کی اصطلاح، جو ہمارے اپنے علماء نے جو سلف کی اصطلاح رکھی ہے، تو اس سے مراد یہی ہمارے صحابہ کرام اور ان کے شاگرد تابعین اور ان کے شاگرد تبع تابعین وغیرہ، یہ سب جو نا اس کے اندر داخل ہیں۔ تو ان کے راستے کی پیروی کرنا، ان کے اپنے طور طریقے، ان کے اپنے جو کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا ان کا اپنا جو طریقہ ہے، ان کے اپنے عقائد اور ان کے اپنے جو کہ عبادات اور معاملات کا جو طریقہ انہوں نے بتایا، بس اسی پر ہم بھی جب عمل کریں گے تو تب ہمارے اپنے لیے نجات کا راستہ کھلا ملے گا۔ تو یہ کیوں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمارے اپنے سلف کے منہج کی پیروی کریں، اور اس کو ہم کو فالو کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ قرآن نے ہمیں اس کی ترغیب دلائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا جی کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین ان پاکیزہ نفوس پر کیسی کیسی ان کی تعریفیں کی ہیں۔ سب سے بڑی جو بات اللہ رب العالمین بتا دیا، اور صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کے بس میں یہ نہیں کہ وہ بتا سکیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطن کی، ان کے اندر کی اللہ تعالیٰ نے ان کا جو تزکیہ کیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ دیکھیے اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین سے جو آپ کے ہاتھوں بیعت کر رہے ہیں درخت کے نیچے، ان سے راضی ہوا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تو کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، کیونکہ ان لوگوں کے دلوں میں کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کو بخوبی علم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ تو اب یہ کیسی جماعت ہے کہ جن کا ظاہر اور جن کا باطن جو اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کی، ان کی ہدایت کی جو کیا ہے اس کو جو معیار بنایا دوسرے اور لوگوں کے ایمان کے لیے۔ آپ نے آیت سنی سورہ بقرہ کی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر اور سارے لوگ جس طرح سے تم لوگ ایمان لائے ہو اے صحابہ، ویسے ایمان لائیں گے تو تبھی وہ ہدایت پر شمار کیے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے موجود صحابہ کو خطاب کر کے بتایا ہے کہ اے صحابہ، تم لوگ جیسے ایمان لائے ہو، تمہارے اپنے ایمان میں کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ نے سب جان لیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ظاہر و باطن کی گواہی دی کہ واقعی یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کو معیار بنانا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو ہمارے اپنے لیے نجات ہم چاہتے ہیں تو ہمارے لیے لازماً انہی کے راستے کو اپنانا ہوگا، اور جیسے ان لوگوں نے ایمان اور عمل کو ایک ساتھ بالکل لے کر چلے ہیں، کیسے؟ تو بس اس کے طریقے پر ہم کو چلنا ہوگا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ وَإِن تَتَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ لوگ آپ کی طرح سے ایمان نہیں لائیں گے اور اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں گے، اعراض کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پھر تو یہ لوگ اختلاف میں ہوں گے۔ آج یہ جو منہج سلف جس کو ہم کہہ رہے ہیں، ہمارے اپنے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا طور طریقہ، ان کا اپنا جو ہے کیا ہے مسلک، اور ان کا یہ آپ دنیا کے کسی کونے سے لے کر دوسرے کونے تک آپ دیکھ لیں گے تو اس میں کہیں کوئی اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہمارے اپنے منہج سلف کی پہچان اور ان کی یہ خوبی ہے کہ یہ ایسا راستہ ہوتا ہے کہ بالکل اس لیے کہ یہ پوری طریقے سے کتاب و سنت سے اپنا جو ہے کیا ہے عمل کا طریقہ انہوں نے اور دین انہوں نے اپنا لیا ہوا ہے، تو اس لیے قرآن اور حدیث کے اندر کہیں اختلاف آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اسی وجہ سے جتنے اور فرقے،
جتنے بالکل جو نا عقیدے وغیرہ کے اندر جو اپنے جو نا کیا ہے صحیح عقیدے کو چھوڑ کر غلط عقیدے اختیار کرنے والے جو مختلف قسم کے لوگ، تو ان لوگوں کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر میں یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں مختلف قسم کے اختلافات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فرقہ کچھ اور کرتا ہے، اسی فرقے کے نام سے یہاں لوگ ہیں تو یہاں ان کا عمل کچھ اور ہے. لیکن جو لوگ سلف کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں تو یہ بالکل ایک ہی طریقے پر ہمیشہ بالکل جو ہے کہ ان کا دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بھی جہاں کہیں بھی آپ چلے جائیں تو ان کے اپنے طریقے میں کوئی اختلاف آپ کو نہیں ملے گا. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اپنے لیے مقرر کی گئی بات ہے کہ یہ جو صحابہ ہیں اور ان کے بعد آنے والے، ان سب کو چاہیے کہ انہی کی پیروی کرے تو تب ان کے لیے بھی نجات ممکن ہے. میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. یہ جو اسلام کی طرف سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والے، والذین اتبعوہم باحسان، اللہ تعالیٰ ان کے ہی مقام کو بلند کرنے کے لیے یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی پیروی کی جانی چاہیے. تو جو لوگ ان صحابہ کی پیروی کریں گے احسان بہتر طریقے سے تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار ذلك الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہاں جس کامیابی کا آپ کو انتظار ہے، بڑی سی بڑی کامیابی، آخرت کی کامیابی، تو اس کامیابی کو حاصل کرنا ہو تو ان پاکیزہ نفوس کی پیروی ہی کرنی ہوگی. ظاہر سی بات ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی خیریت کو ان کی طرف منسوب کیا. خیر القرون قرنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس قرنی. روایات مختلف ہیں کہ سب سے بہتر لوگ روئے زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آج جتنے بھی دنیا میں موجود ان میں سب سے بہتر جماعت کوئی ہے تو وہ میرے اپنے زمانے کے لوگ. آپ کے وقت میں کون تھے؟ یہی صحابہ ہی تو تھے. تو آپ نے اپنے صحابہ کے بارے میں بتا دیا کہ یہ ہر طرح کا خیر ان کو حاصل ہے. خیر القرون کا مطلب سب سے بہتر. کس اعتبار سے؟ عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، جو کوئی بھی بات تو ہر طرح کا خیر ان کو حاصل ہے. دنیا کی ان ترقیوں کو آپ لے کر آ کے اس کو کمپیر مت کیجیے کہ ان کے زمانے میں ٹرین نہیں تھی اور فلائٹ نہیں تھی، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا. یہ مقصود نہیں ہے یہاں پر. خیریت، وہ خیریت کہ جس کی بدولت اخروی نجات ممکن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ سب سے بہترین جماعت. پھر اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ آپ نے بتایا، تو یہ سب قرون مفضلہ ان کو کہا جاتا ہے. وہ ایسی صدی کے لوگ جو کہ فضیلت والے، جن کو کہ اللہ کے نبی جو خیر شاہد علی الارض، اس روئے زمین پر سب سے بہتر گواہی دینے والی شخصیت، تو آپ نے یہ گواہی دی صحابہ کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، تبع تابعین کے بارے میں کہ یہ لوگ بہت ہی خیر کے سب سے قریب لوگ ہیں. تو ایک کامیابی حاصل کرنے کامیابی کا چاہنے والا جو جس کو کامیابی کی تلاش ہو، تو اس کی اپنی یہی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پہلی فرصت میں اس چیز کو اپنائے جس کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ لوگ حق پر تھے، پورے یقین کے ساتھ، ذرا بھی شک کیے بغیر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کیا تھا. اب ایسے میں اگر ہم ان کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو کہ قطعاً حق پر تھے، اگر یہ عقیدہ ہمارا نہ ہو تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ ذرا غور کیجئے. یا نہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ لوگ جاہل تھے،
ان صحابہ کے بارے میں ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ یہ لوگ اگر حق پر نہیں تھے، ان کا اپنا طور طریقہ اگر سچا نہیں تھا، تو پھر یہ سب لوگ جاہل تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر اس امت کے سب سے پہلی جماعت صحابہ کی، ان کو اگر ہم جاہل کہہ دیں تو پھر کیا بچے گا؟ دین کیسے بالکل ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم جاہل نہیں کہیں گے تو یا نہیں تو پھر یہ کہنا ہوگا کہ یہ لوگ یا تو خائن تھے، خیانت کرنے والے، یا نہیں تو حق کو چھپانے والے۔ کیسے؟ بعد میں آنے والے لوگوں نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اپنے بارے میں بتایا ہے، جو اس کی ذات، اس کی صفات وغیرہ کے بارے میں، یہ آنے بعد کے لوگ، یہ جو گمراہ فرقے ہیں، ان لوگوں نے اللہ کی بات کو جیسے سمجھنا ہے ویسے نہ سمجھ کر اپنے طور طریقے سے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر الٹا سیدھا سمجھا اور اسے حق سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر صحابہ جنہوں نے سمجھا تو یا تو وہ بالکل کہ حق کو سمجھ کر بھی چھپانے والے تھے، یعنی کہ جس طرح سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایسا اس کا معنی سمجھنا چاہیے، یہ اس کا معنی لینا ہے، اس سے مراد یہ ہے، تو گویا ان کو علم تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے چھپا لیا یا انہوں نے خیانت کیا۔ یہ اس طرح کی بات جو لازم آئے گی۔ تو جب یہ بات طے ہے کہ ہمارے اپنے صحابہ نہ جاہل تھے، نہ خائن تھے، نہ جھوٹے تھے، نہ انہوں نے حق کو چھپایا، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یقیناً وہ جس پر تھے اور جو کچھ ان کے اپنے اقوال افعال جو بھی تھے وہ سب بالکل برحق ہیں۔ جب یہ چیز ہم اس کو مان رہے ہیں کہ ہمارے اپنے صحابہ کے اعمال، اقوال، عقائد سب برحق ہیں، تو پھر اس سے جب حق واضح ہو جائے تو بس اسی کی تو پیروی کرنی ہے، اسی کو تو ایک بندہ جو نا اس کو فالو ہی تو کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے لیے بالکل اب منہج سلف ہی نجات کا راستہ ہے۔ یہ جو نا کیا ہے، ہمارے اپنے سامنے خود اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے بتا دیا کہ ہاں اسی راستے پر آپ کو چلنا ہوگا۔ والذین اتبعوہم بإحسان، کہ ان صحابہ کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہی کی جو پیروی کریں گے بہتر طریقے سے تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی کہ یہ خیر القرون میں سے ہیں، تو پھر اس سے بہتر اور کون لوگ ہو سکتے ہیں دنیا میں؟ آپ لوگوں نے سنا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل مخلوق، سب سے افضل انسان یہی جو صحابہ کرام ہی ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے بتایا کہ ستارے آسمان کے لیے امن و امان کی علامت ہے۔ جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان کو وہ چیز آئے گی جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی کہ ستارے جب گل ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، تو آسمان بھی سب جنا اپنی جگہ پر چھوڑ دے گا، وہ بھی ٹوٹ پڑے گا۔ یہ سب جیسے کہ قرآنی آیات ہم کو بتاتی ہیں فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، کہ جب ستارے ان کی روشنی وغیرہ گل کر دی جائے گی تو پھر اس کے بعد آسمان بھی پھٹ پڑے گا۔ پھر آپ نے بتایا کہ میں میرے اپنے صحابہ کے لیے امن و امان اور سلامتی کی علامت ہوں، اور جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ حالات آئیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یقیناً آپ کے جانے کے بعد آپ کے صحابہ کے اندر وہ سب چیزیں، بہت سارے فتنے وغیرہ جو بعد میں رونما ہوئے، جو آپ جب تک موجود تھے کبھی وہ چیزیں نہیں ہوئی تھی۔ پھر آپ نے بتایا کہ میرے اپنے صحابہ میری امت کے لیے امن و امان اور سلامتی کی علامت ہیں۔ جب میرے صحابہ ختم ہو جائیں گے تو امت پر وہ سارے حالات آ جائیں گے جن کا کہ وعدہ کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے وجود کو، جسمانی وجود کو، جب اس دنیا کے لیے جی امن و امان کی جو کہ نشانی آپ نے بتائی، سلامتی کی نشانی بتائی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے چلے جانے کے بعد ان کا جو منہج ہے، ان کا جو طریقہ ہے، یہ یقیناً جو کہ بعد کے لوگوں کے لیے امن و امان اور سلامتی کا راستہ ہوگا۔ تو یہ بہرحال بہت ساری باتیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے تقریباً میری اپنی جو
آیات احادیث وغیرہ تھی، بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئی تھیں. تو بہرحال اللہ رب العالمین کا ایک اور حکم جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ لقمان کی ایک لمبی آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا میں آپ کے سامنے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ جو میری طرف لوٹ آئے توبہ کر کے اطاعت کر کے ان کے راستے کی پیروی کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بھی بتا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہہ کر. اس دنیا میں سب سے بڑے سچے لوگ صحابہ ہی تو ہیں، صحابہ کے بعد ہی اور ان کے جو شاگرد تابعین تبع تابعین یہی لوگ ہیں جو کہ صادقین ہیں. تو ان کے ساتھ ہونے کا اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے رہے ہیں. واتبع سبیل من اناب الی. تو صحابہ کرام پر یہ جو باتیں پوری طرح سے صادق آتی ہیں کہ واقعی یہ لوگ کفر جہالت سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو بندے میری طرف انابت کے ساتھ خشیت کے ساتھ لوٹ آئے ہیں ان کے راستے کی تم بھی پیروی کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے ایمان والو، اور تمہارے اپنے ایمان کا یہ تقاضا بھی ہے کہ تم سچ بولنے والوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ تم جو نہ ہو جاؤ. تو صحابہ سے بڑھ کر صادقین میں صف اول میں سر فہرست آنے والی یہی تو جماعت ہے صحابہ کی. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہم تمام مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ ہے کہ ہم صادقین کے ساتھ ہو جائیں اور ان بندوں کے راستے کی پیروی کریں جو بندے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا جو کہ اپنے گناہ، اپنا شرک، کفر سب سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف جو لوٹ آئے ہیں ان کے راستے کی پیروی کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے. تو ایسے میں ہمارے اپنے اسلاف کرام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین وغیرہ کے حالات اور ان کی اپنی جو کہ آراء، ان کے اپنے خیالات، افکار، سب کچھ لکھنے والوں نے ہمارے اپنے جو کہ لکھ چھوڑا ہے. علماء کرام نے ان کی سیرتیں بھی لکھی ہیں اور اسی طرح سے ان کے اپنے خیالات، ان کے اپنے عقائد، یہ سب کیا ہیں برابر جو کہ لکھ چھوڑا ہے. بس اب ضرورت اسی کی ہے کہ ہم ہمارا اپنا کچھ وقت نکالیں، ہمارا اپنا کچھ وقت نکالیں اور دنیا جس طرح سے ہم جو کہ جتنے اہتمام کے ساتھ اپنی دنیا حاصل کرنے اور دنیا کے بہت سارے فائدے حاصل کرنے کے لیے ہم جو وقت لگا دیتے ہیں، گھنٹوں لگا دیتے ہیں اور کئی طرح کے جو کہ لاکھوں کے روپے خرچ کر دے رہے ہیں، تو ایسے ہی بالکل ہمیں ہمارا اپنا دین سیکھنے کے لیے، صحیح دین بالکل کہ وہ دین کہ جس پر عمل کرنے کے بعد ایک مومن کے لیے نجات ممکن ہے، ایسا بالکل جو سچا دین جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور جو دین کہ ہمارے اپنے صحابہ نے اللہ کے نبی سے سیکھا اور بعد کے اپنے جو شاگردوں تک منتقل کیا. تو اس دین کو سیکھنے کے لیے ہمیں کچھ وقت بھی نکالنا ہے، ہمارے اپنے کچھ پیسے وغیرہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت ہے. آج مسلمانوں کے گھروں میں ایک بہت بڑی تعداد، اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ضرور ایسے ہوں گے جو واقعی اپنے پیسوں کا کچھ حصہ اپنے گھر ایک چھوٹی سی لائبریری رکھنے کے لیے بھی جو خرچ کرنے والے ہوں گے. ورنہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اپنے عالی شان مکان میں یہ دینی کتابوں کا ایک مجموعہ اگر ہم رکھ دیں گے تو گویا کے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگانے کی طرح سے سمجھتے ہیں. مکان میں نے اتنا عالی شان بنایا ہوا ہے کہ اس مکان میں میں اگر کچھ دینی کتابیں خرید کر رکھ لوں ایک کونے میں تو سمجھتے ہیں کہ گویا مخمل میں نے ٹاٹ کا پیوند لگا لیا. تو اس لیے میرا اپنا گھر دنیا کی ہر چیز سے آراستہ ہو سکتا ہے. میرے اپنے جو فرنیچرز کیسے ہوں، میرے کرٹائنز کیسے ہوں، میرے گھر میں یہ سی واشنگ میں ہر چیز ہو، مگر میرے اپنے گھر میں مجھے میرے اپنے پڑھنے کے لیے یا میرے بیوی بچوں کے پڑھنے کرنے کے لیے کتابوں کا کوئی سیٹ ہے. ایسی کتابیں، وہ علم
جس کے جو نا حاصل کرنے کے بعد میری اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی نجات ممکن ہے، دونوں میں کامیابی ممکن ہے، ایسی باتیں بتانے والی کچھ کتابیں کیا میں نے اپنے گھر میں رکھی ہیں؟ یہ جو نا سوچنے کی بات ہے۔ لیکن ہمارے اپنے یہ جو سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ لوگ ذرا ان کی زندگیاں پڑھ کر دیکھیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کیسے جو نا کیا مشقتوں کا سفر جو نا یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ وہ زمانہ کہ جس میں جو نا کیا ہے کوئی سواری کچھ نہیں، کوئی گاڑی اڑی کچھ بھی نہیں، کسی کو اگر گھوڑا یا اونٹ میسر ہوا ورنہ پیدل بالکل جو نا کہ میلوں چل کر، سینکڑوں میل طے کر کے جاتے ہیں، اور جو نا علم حاصل کرنے کی وہ تڑپ ان لوگوں کے اندر کیسے ہوا کرتی تھی۔ یہ ہمارے اپنے اسلاف ہیں کہ اگر ہم نے انہی کے طریقے کو اپنایا اور اس پر اگر ہم نے چلنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ہمارے اپنے لیے نجات ممکن ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے اپنے پاس ایسی جماعتیں، جمعیتیں، تنظیمیں جو اس بات کی فکر کرتی ہیں، جی جس طرح سے ہم لوگ سیدھے راستے پر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا بنایا، صحیح دین پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو چلنے کی توفیق دی ہے۔ ہمارے کتنے ایسے بندے ہیں، بھائی ہیں جو اس راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، دور ہیں، ان کو بھی اس راستے پر لانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر ماشاءاللہ اس طرح کے پروگرام وغیرہ بھی منعقد کرتے ہیں۔ تو میں میری اپنی باتیں ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو بالکل سیدھا راستہ صراط مستقیم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے، مرتے دم تک اللہ رب العالمین اسی پر ہمیں قائم رکھے اور اسی پر برقرار رکھے، اور ہماری اپنی کوشش اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی دے کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے اپنے رشتہ دار، ہمارے اپنے ملنے جلنے والے دوست احباب جو ہمارے اس جو نا کیا ہے سیدھے راستے سے دور ہیں، انہیں بھی اس راستے پر لانے کی ہم اپنی طور پر انفرادی ہماری اپنی جو کوشش ہو سکتی ہے ہم کوشش کریں۔ آپ اگر ان کو نہیں سمجھا سکتے ہیں تو ایسے مراکز میں لے کر آئیے، ایسے سینٹر میں لے کر آئیے جہاں اس طرح کی باتیں وہ سنیں گے تو انشاءاللہ ضرور ان کا جو نا کچھ نہ دل بدلے گا۔ یہ سب جو نا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا، کس کو کب ہدایت مل جائے کوئی معلوم۔ تو اس لیے آپ اپنی ذمہ داری انشاءاللہ خود سمجھتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کیجئے، ورنہ اس طرح کے سینٹرز وغیرہ میں لا کر لوگوں کی اصلاح کی فکر کیجئے کہ جب ہم لوگ سب جو کہ ایک منہج پر رہیں گے تو تب انشاءاللہ امت مسلمہ میں اتفاق پیدا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہماری اپنی امت مسلمہ میں یہ جو اتحاد اور اتفاق صرف کتاب و سنت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قائم کرے، اور اس کو بالکل کیا ہے عزت والی امت اللہ تعالیٰ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔